الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت، والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ یہاں آخرت کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، آخرت کے دن کا خوف دلایا جا رہا ہے کہ وہ دن کہ جس میں کوئی دوستی باقی نہیں رہے گی، جس دن بندہ اپنے مال سے کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا، اور جس دن کوئی سفارش بندے کے کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو ہماری راہ کے اندر، کیونکہ مال اس دن وہی کام آئے گا جو آج ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر جائیں گے، اعمال اس دن وہی کام آئیں گے جو آج ہم اللہ کی فرما برداری والے اعمال کر جائیں گے، اور دوستی بھی اس دن وہی کام آئے گی جو آج نیک لوگوں کی دوستی ہے، کیونکہ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن سارے گہرے دوست دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگار لوگوں کے، کہ جو اچھوں اور نیکوں کے ساتھ دوستی لگائے گا ان کی دوستیاں دشمنی میں نہیں بدلیں گی، وہ اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، باقی جتنے گہرے دوست ہیں دنیاوی وہ سارے کے سارے دشمن بن جائیں گے، بندے کے گہرے دشمن ہو جائیں گے۔ تو وہ دن آنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، کیونکہ اس دن خرید و فروخت نہیں، یہ نہیں کہ بندہ اس دن جو دنیا میں مال اکٹھا کیا وہ اللہ کو دے اور اپنی جان چھڑا لے، اس دن مال دے کر بندے کی جان نہیں چھوٹ سکتی، اس دن کوئی سفارش بندے کے کام نہیں آ سکتی، سفارش صرف وہی لوگ کریں گے جنہیں اللہ عز و جل خود اجازت فرمائے گا۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی سفارش کا مالک نہیں ہے مگر وہ جسے اللہ نے خود اجازت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ نے خود اجازت دی ہے سفارش کی وہی بندہ سفارش کر سکے گا، اور کسی دوسرے کی سفارش قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے۔
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین. ولا یعودہ حفظہما، اور اسے بھاری نہیں ان کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہی بڑی بلندی والا ہے. اس آیت میں اللہ عز و جل کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کی بے شمار دلائل اور باتیں بیان کی گئی ہیں. اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں. شروع میں فرمایا گیا کہ وہ حی اور قیوم ہے. حی کہتے ہیں خود سے زندہ. ہم زندہ ہیں کیونکہ ہمیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم زندہ ہیں، لیکن اس کو زندہ رکھنے والی ذات کوئی موجود نہیں. وہ خود سے ہی زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہنے والا ہے. یہ اللہ عز و جل کی یہاں ایک صفت بیان کی گئی. دوسری بیان کی گئی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، کیونکہ یہ دونوں عیب ہیں، یہ نقص ہیں. اور اللہ عز و جل کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. اس کی ذات میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے. پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. تو پھر جب ساری چیزوں کی ملکیت اسی کی ہے تو کوئی اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر جو ہیں وہ یا تو سورج کی پوجا کرتے ہیں یا ستاروں کی، وہ آسمان میں پائے جاتے ہیں، یا بتوں کی، لکڑی کی، پہاڑوں کی، دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، وہ زمین میں پائے جاتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں آتی ہیں. تو جو چیزیں پہلے سے ہی اس کی ملکیت میں ہیں وہ اس کی شریک کیسے ہو سکتی ہیں؟ سورج کیسے اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ یا ستارے کیسے اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ بت کیسے اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ سارے اس کی ملکیت کے اندر ہیں، وہ سب کا مالک ہے، تو اس کی شرکت کا کوئی حقدار نہیں ہے. پھر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے مگر اس کے حکم کے ساتھ. یعنی اللہ کے حکم سے ہی اس کے انبیاء، فرشتے، نیک لوگ اور اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ سفارش کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو اجازت عطا فرمائی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا سفارش نہیں کر سکے گا. پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی اللہ عز و جل کا علم لا متناہی علم ہے، اور اس کا علم ذاتی علم ہے. کسی نے اس کو علم عطا نہیں کیا، بلکہ اس کی ذات سے ہی اس کے پاس علم موجود ہے. بقیہ جس کے پاس بھی علم موجود ہے اس کو اللہ کے عطا کرنے سے علم حاصل ہے، وہ خود سے علم حاصل نہیں کر سکتا. کیونکہ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ علم حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے. جتنا اللہ ان کو بتائے گا اتنا ہی ان کو حاصل ہو سکے گا، اس کے علاوہ کسی چیز کا علم انہیں نہیں آ سکتا. باقی جو اللہ کا علم ہے وہ لا متناہی علم ہے، وہ ذاتی علم ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب کا علم عطائی علم ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین. یہاں کرسی سے مراد یا تو عرش ہو سکتی ہے یا پھر جو ہے وہ اللہ عز و جل، کیونکہ عرش جو ہے یہ سب آسمانوں کے اوپر ہے تو اس کے اندر ساری چیزیں سمائی ہوئی ہیں. آسمان بھی اسی کے تحت آ جاتے ہیں، زمینیں بھی اسی کے تحت آ جاتی ہیں. اسی لیے فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین. پھر فرمایا ولا یعودہ حفظہما، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی. یعنی ہمیں ایک چھوٹی سی جگہ کی حفاظت کرنی ہو تو 5-7 جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ رکھنے پڑ جاتے ہیں. اللہ ایک ہے اور ساری چیزوں کی وہ خود ہی حفاظت فرمانے والا ہے. پوری زمین و آسمان کی حفاظت اللہ عز و جل خود فرماتا ہے، اور فرماتا ہے ولا یعودہ حفظہما، ان کی حفاظت کرنے سے اس کو کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی، اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں آتی، حالانکہ وہ ساری چیزوں کی خود حفاظت فرماتا ہے. اور آخر میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بڑی بلندی والا، بڑائی والا ہے. آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں بھی احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. ایک مسلم شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے بہترین آیت ہے. بخاری شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو اللہ عز و جل صبح تک اس کی حفاظت فرماتا ہے،
اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس کے ورد کی عادت بنانی چاہیے، اور نمازوں کے بعد اس کے پڑھنے کی بھی فضیلت موجود ہے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے کہ جو نماز کے بعد حدیث پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس کے ورد کی عادت بنانی چاہیے، اور یہ آیت اللہ عز و جل کی وحدانیت اور الوہیت کی باتیں ہیں۔ اس میں جتنا آگے غور کرتے جائیں گے اللہ عز و جل کے بارے میں جو ہمارے عقائد ہیں وہ اور واضح ہوتے جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، تفسیر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔